اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا بالکتاب المبین وانزل علینا القرآن بلسان عربی مبین وقص فیہ احسن القصص موعظة وذکرى للمؤمنین والصلاة والسلام على النبی الصادق الامین محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الذین هم هداة للمتقین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم رب کائنات کا کلام سمجھنے کے لیے مل بیٹھے. اس پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات طیبات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کی روشنی سے مزین فرمائے. گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے سورہ بقرہ کی 149 آیات مکمل کر لی تھیں. آج کی اس مجلس میں ہم اگلی 3 آیات کو مکمل کریں گے. گزشتہ مجلس میں ہم نے جن آیات پر گفتگو کی تھی ان کا تعلق طویل قبلہ سے ہی تھا اور رب کائنات نے وہاں ارشاد فرمایا آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے حق رب کی طرف سے یہ بات سراسر حق ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. پھر فرمایا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں. یعنی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتا ہے. تو فرمایا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک جگہ لے آئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرمایا کہ جب آپ اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے چہروں کو جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی نماز کے وقت. اور اللہ سبحانہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اب اگلی آیات میں تیسری بار پھر تاکیدی بیان آ رہا ہے تحویل قبلہ کے بارے میں. تو اب دیکھیں کہ قبلہ کی اہمیت جو مسلمانوں کا ایک مرکز تھا اس کی کتنی زیادہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ بھی چونکہ بیت اللہ سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی مسلمانوں پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے قبلہ کو چھوڑ دیا، اور یہود کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری جو نبی ہوگا ان کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا. تو وہ بھی کہتے تھے کہ اگر آج مسلمانوں نے
اپنے قبلے کو چھوڑ کر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے تو کل یہ ہمارا دین بھی قبول کر لیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بھی جو شدید خواہش تھی اس خواہش کو پورا کیا، اور پھر خانہ کعبہ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور پھر اسی قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا جو ان کا قبلہ اول تھا اور تمام انبیاء کا بھی قبلہ تھا۔ تو ان آیات کو آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں ظلم کیا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، رسولا منکم، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم، جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم پہلے بے علم تھے۔ فاذکرونی، اس لیے تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وشکروا لی، اور میری شکر گزاری کرو، ولا تکفرون، اور نہ شکری سے بچو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر لو، تو قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ، یا چونکہ نسخ کا حکم پہلا تجربہ تھا اس لیے ذہنی جو خلجان ہے اس کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر لوگوں کے دلوں میں اس کو راسخ کر دیا جائے، یا پھر تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ دوسری علت کہ ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا گیا۔ تیسری علت جو ہے مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں اب دیکھیں کہ ضلع منہ سے مراد جو ہے اناد رکھنے والے لوگ ہیں، اہل کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے جو معاندین ہیں وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، وہ بطور اناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائے دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ اب ظالموں سے ڈرو، یعنی مشرکوں کی بات پر پرواہ مت کرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا قبلہ اختیار کر لیا، عنقریب ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، اپنا لیں گے، تو فرمایا کہ تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل ایک قبلہ جو ہے کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو اکرام اور انعام کا مستحق بھی بناتا ہے، اور ہدایت کی توفیق بھی جو ہے اسے نصیب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی کما جس طرح کا تعلق ما قبل کلام سے ہے، یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے،
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور جن کا تمہیں علم نہیں تھا وہ سکھلاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یعنی بس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اللہ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرو، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کی اطاعت میں صرف کرنا ہے، خداوند قدوس کو اللہ کی خدا داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ نافرمانی میں ان قوتوں کو صرف کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی، اور اگر اللہ کی اطاعت میں صرف کریں گے تو یہ شکر ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب کی یہاں وعید ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہاں ان آیات مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اور جہاں بھی آپ باہر نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت وہ پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب دیکھیں کہ تحویل قبلہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا، اس کی اہمیت کے پیش نظر 3 دفعہ اس حکم کو دہرایا گیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ البتہ ظالم لوگ جو ہیں وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، کبھی ایک قبلہ کبھی دوسرا قبلہ، کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف۔ تو فرمایا لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تاکہ اس کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی اسی طرح تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بے شمار احسان فرمائے، ان میں سے ایک عظیم احسان آخر نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، کفر و شرک اور گناہوں میں سے پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کی مزید تشریح وہ پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کی پڑھی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یعنی آپ دیکھیں کہ جس جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس کے فرائض کیا ہوں گے؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس تلاوت یعنی قرآن مجید کے صرف الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر قرآن مجید کے الفاظ بدل دیے جائیں، خواہ معنی بالکل وہی رہیں، پھر بھی ان بدلے ہوئے الفاظ کو قرآن نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی ان کے پڑھنے سے نماز ادا ہو سکتی ہے۔ لہذا قرآن مجید کے جس طرح معانی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن مجید کو وہ سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اس میں تدبر کرنا اور ہر مسلمان کو اپنی استعداد کے مطابق قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا،
چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے معنی میں غور کرنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے جو نازل کی گئی ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، تو جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نہیں تو ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ایک عاجز بندہ جب اپنے محسن حقیقی کو یاد نہ کرے تو پھر اور کیا کرے؟ یہ تو اس کا فرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حال میں اسے یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی یعنی اس فرض کی یاد دہانی میں جو ترغیب کا ابر کرم برس رہا ہے، اس کا صدور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس سے بڑھ کر بندہ کی عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق و مالک اسے اپنی یاد سے سرفراز فرمائے۔ اس کی شان بندہ نوازی یعنی حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، اگر بندہ جو ہے وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کروں گا، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں اس کے ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک آئے تو میں ایک قدم اس کے نزدیک ہو جاؤں گا، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التوحید کی۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ فضل کرم اور احسان ہے رب کائنات کا کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ترغیب کا وہ انداز ہے جس کی مثال انسانی یعنی بس کا روگ نہیں، یہ وہ وعدہ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تاریخ انسانیت میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب انسانوں نے مسلمانوں نے رب کائنات کو یاد کیا اور رب نے ان کو یاد کیا، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو ہے توتی بولنے لگا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انہیں بلا دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ بلا دے اس کا اثر پھر وہی ہوتا ہے کہ جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ کاش اس ارشاد خداوندی کو ہم غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا پھر میں اسے جانوروں جیسی زندگی عطا کروں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے، لہذا جب بھی کوئی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس وقت اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرما رہا ہے۔ اس یقین سے ذکر کا لطف اور زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات میں یعنی رب کائنات نے کتنے حسین الفاظ میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ تیسری مرتبہ جو حکم ہو رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ یعنی 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی حکم پہلی بار واقع ہوا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکہ میں ہوں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہ ہو، اور تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکہ کے باہر ہوں یعنی روئے زمین پر۔ اور امام قرطبی نے ایک توجیب یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ والوں کے لیے ہے، دوسرا شہر اور شہر والوں کے لیے کو، اور تیسرا مسافروں کو۔ بعض کہتے ہیں کہ تینوں حکموں کا تعلق جو ہے وہ اگلی پچھلی عبارت سے ہے۔ پہلے حکم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حکم میں اس بات کا کہ حضور کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا،
اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو اس حکم سے وہ پیشن گوئی بھی جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبہ کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور اب حضور کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی۔ امام رازی وغیرہ نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ بار بار اس حکم کے لانے کی حکمتوں کو امام رازی نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ اہل کتاب کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس امت کی صفت جو ہے وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے قبلہ کی طرف پھرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا، لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے گے تو پھر وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، کوئی کسی قسم کی شک کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی ان کے پاس۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ ہمارے قبلے کی طرف پھرے ہیں، کل یہ ہمارے مذہب کو بھی مان لیں گے، لیکن جب آپ نے خدا کے حکم سے اصلی قبلہ اختیار کر لیا تو ان کی اس آس پر پانی پڑ گیا۔ پھر فرمایا مگر جو ان میں سے ظالم اور کٹ حجتی لوگ ہیں، جو مشرکین اعتراضاً کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ابراہیمی قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا، تو گویا انہیں جواب مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کا متبع ہے۔ پہلے ہم نے اپنے کمال حکمت سے انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے یہ بجا لائے، پھر ابراہیمی قبلے کی طرف پھر جانے کا کہا جسے دل و جان سے بجا لائے۔ بس اب ہر حال میں ہمارے احکام کے مطابق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو، ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو، ان کے بے جا اعتراضوں کی مطلق پرواہ نہ کرو، ہاں میری ذات سے خوف کیا کرو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلے میں یہاں مسلط یہ تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بات بھی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلہ کی طرح تمہاری ہر شریعت جو ہے وہ کامل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ جس قبلہ سے اگلی امتیں بیٹھ گئیں تم اس سے نہ ہٹو، ہم نے اس قبلہ کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا اشرف اور تمہاری بزرگی اور فضیلت تمام امتوں پر ثابت کر دی۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مبعوث فرمایا جو اللہ کی روشن اور نورانی کتاب کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور رذیل عادتوں اور نفس کی شرارتوں اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے اور ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ہمیں سکھاتا ہے اور وہ راز ہم پر کھولتا ہے جو آج تک ہم پر نہیں کھلتے تھے۔ بس آپ کی وجہ سے جو لوگ جن پر کرنوں سے جال چھایا ہوا تھا، جنہیں صدیوں سے تاریکی نے گھیرا ہوا تھا، جن پر مدتوں سے بلائی کا پرتو بھی نہیں پڑا تھا، دنیا کی زبردست ہستیوں کے استاد بن گئے۔ وہ علم میں گہرے، تکلف میں تھوڑے، دلوں کے پاک اور زبان کے سچے بن گئے تھے۔ دنیا کی حالت کا یہ انقلاب بجائے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا شاہد ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی ہستی جو ہے، ان کی جو بعثت ہے خدا کا ایک زبردست احسان ہے اس امت پر۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے انسانوں کو کتنی نعمتیں عطا کی، لیکن کسی پر بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن یہاں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو یہاں نعمت اللہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جو اس آیت میں کہا گیا کہ الم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس آیت میں نعمت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں کہ فرمایا کہ اس آیت میں اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے یہ احسان تم پر کیا تم بھی میرے ذکر اور شکر سے غفلت نہ برتو۔ موسیٰ علیہ السلام رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ خدایا میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے یاد رکھ، بھول نہیں۔ یاد شکر ہے اور بھول کفر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خدا کے یاد کرنے والے کو خدا بھی یاد کرتا ہے، اس کے شکر کرنے والے کو وہ زیادہ دیتا ہے اور نہ شکرے کو عذاب دیتا ہے۔ پھر بعض سلف صالحین سے ہے، مروی ہے کہ خدا سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر کیا جائے، نہ شکری نہ ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی، شرابی، چور اور قاتل نفس کو بھی خدا یاد کرتا ہوگا؟ فرمایا ہاں، برائی سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو یعنی میرے ضروری احکام بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل فرماؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کا یاد کرنا تمہاری یاد خدا سے بہت بڑی چیز ہے، یعنی ایک بندے کا خدا کو یاد کرنا ہے اور ایک خدا کا بندے کو یاد کرنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس جو قرآن کے ترجمان تھے وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا یاد کرنا تمہاری یاد خدا سے بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسلم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہے، جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر تم اے بنی آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا، اور اگر تم میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو۔ اور جگہ پہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا۔ یعنی تیرے رب کی طرف سے عام آگاہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہایت قیمتی حلہ پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا اثر اس بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ یعنی تیسری مرتبہ بالکل ایک جدید غرض کی خاطر قبلہ کے معاملے میں تاکید کی جاتی ہے۔ یعنی مسلمان یہودیوں کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودی ایک دوسرے اور دوسرے لوگوں پر استدلال کرتے تھے کہ ان کا دین مسلمانوں کے دین سے افضل ہے کیونکہ ان کا قبلہ اصل ہے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا نظام زندگی بھی اصل ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے مسلمانوں کے دین سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے تعویل قبلہ کے حکم کی تاکید مزید کر کے اس استدلال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب دیکھیں کہ فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی ظالموں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کے انعام و اکرام یاد دلائے جاتے ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا رویہ درست رکھا اور احکام خداوندی کی اطاعت کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید انعامات کی بارش ہوگی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اس توقع پر کہ تم رائے ہدایت پالو۔ غرض یہ ایک یاد دہانی ہے جس میں ایک خاص طرف اشارہ ہے، ایک بڑھتی ہوئی حوصلہ افزائی ہے، اور بار بار اللہ کے فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا انعام ہے وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے، خود ان کے دل و دماغ گواہ ہیں کہ وہ کیا ہے، ان کی پوری زندگی میں موجود ہے، اپنے موقف اور اپنے معاشرہ میں اسے پاتے ہیں۔ یعنی وہ جاہلیت
کی جہالتوں اور تاریکیوں میں زندگی بسر کر چکے تھے اور اپنی آنکھوں سے جاہلیت کی تاریکیوں کو دیکھ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے خود نور ایمان کو اختیار کیا، پاکیزگی کو اختیار کیا، طہارت کو اختیار کیا، علم اور معرفت کو اختیار کیا، اس لیے وہ اپنے دل و دماغ میں اس نعمت کا اثر ہر وقت تر و تازہ، گہرا اور واضح پاتے ہیں۔ اور اسلام سے پہلے وہ کس مقام پر کھڑے تھے؟ اگر گرا پڑا غلیظ معاشرہ، یعنی پریشان زندگی کے اقدار، مضطرب جاہلی معاشرے کے مقابلے میں انہوں نے خوب سمجھ کر سوچ کر اسلام کا پاک اور بلند معاشرہ اپنایا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یعنی جن کے نظریات شیشے کی طرف صاف تھے اور ان کی اقدار جو ہے وہ متوازن تھی، تو فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس فکرے میں دراصل ایک خفیہ اشارہ ہے، ایک قسم کی ایک حوصلہ افزائی تھی جن میں انعامات و اکرامات کی طرف جس کا احساس خود مسلمانوں کو تھا۔ یہاں تعویل قبلہ کے حکم میں تکرار سے حکم لیا گیا۔ پہلی مرتبہ کہا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تحویل قبلہ کی خواہش رکھتے تھے، اس خواہش کا انداز بیان با ادب خاموشی تھا، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے، اس لیے اللہ نے تعویل قبلہ منظور فرما لیا۔ دوسری مرتبہ کہا گیا کہ اگرچہ حضور کی طلب اور خواہش بھی تھی لیکن اللہ کا حکم بھی یہی تھا، یعنی حضور کی جس طرح یعنی خواہش تھی اس خواہش کے مطابق اللہ کا امر بھی یہی تھا۔ دوسری مرتبہ جو حکم دیا گیا اس میں مسلمانوں کو بتایا گیا، یعنی تیسری مرتبہ کہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے، کہ جو دشمنان اسلام اس سے اپنے دین کی برتری کے لیے استدلال کرتے تھے اور اس لیے حکم تعویل نے صادر ہوا، اس لیے یہ مقصد ہے کہ تاکہ ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں، اور پھر بعد مسلمانوں کے دلوں پر مخالفین کے جو گمراہ کن پروپیگنڈے اور باطل استدلالات کا اثر پایا جاتا تھا ان کو بھی ختم کرنا مقصود تھا، اور اس اثر کے ازالے کے لیے قرآن مجید نے یہ زوردار بیان جو ہے وہ اختیار کیا انداز، اور تعویل قبلہ کی ان وقتی ادایات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا جز بنا دیا۔ اس مناسبت سے یہاں دیکھیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کو بار پھر یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے تمہاری طرف اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قبلۃ المسلمین بیت الحرم کے معمار اول تھے، یوں قرآن مجید مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روحانی وارث قرار دیتا ہے، اور مسلمانوں کا براہ راست تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کر دیا جاتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تو اس آیت کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انہی باتوں کو دہرایا گیا جن کی دعوت اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ جناب خلیل اللہ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں جو اس گھر کے جوار میں رہتی ہے ایک نبی مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے۔ جو مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی گئی کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا اور خود ان کا بطور مسلمان پایا جانا، یہ دراصل ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور ان کی دعا براہ راست قبول ہوئی۔ اس میں یہ اشارہ بھی مضمر ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ کوئی نئی تاریخ نہیں، ایک قدیم تاریخ ہے۔ ان کا قبلہ کوئی نیا قبلہ نہیں ہے بلکہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور ان پر اسلام نے جو جود و کرم کیا ہے وہی جود و کرم ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست سے کیا تھا۔ اس نے تمہیں تمہارا پرانا قبلہ دے دیا، تمہیں ایک مستقل شخصیت عطا کر دی۔ یہ تو ان کے انعامات کا ایک نمونہ ہے اور جو تم پر مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے، اور سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اس نے تم میں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں مبعوث فرمایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا، اسی طرح تمہارے اندر رسالت قائم کر دی۔ کیا یہ تمہارے لیے کوئی کم عزت کی بات ہے؟ کم عزت افزائی ہے تمہارے لیے کہ تم ہی میں سے رسول بھیجا؟
یہودی ایک عرصہ سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ وہ ہمارے اندر مبعوث ہوں گے، ان کا خیال تھا کہ وہ انہی میں سے ہوں گے اور اس کی قیادت میں وہ قریش پر فتح پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خاتم الرسل تم میں سے چن لیا، یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، وہ جو کچھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے وہ حق ہے۔ یعنی اس فقرے میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا شاہانہ انداز اور کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ کا کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، لیکن خطاب جو ہے وہ رب کائنات اپنے بندوں سے فرما رہا ہے۔ اگر اس کلام کے انداز پر غور کیا جائے تو ایک عظیم عزت افزائی معلوم ہوتی ہے، اور دل جو ہیں وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں کہ کیا شان ہے ان لوگوں کی، وہ کون ہیں اور کیا ہیں کہ خدا بند قدوس ان سے خطاب کر رہا ہے، خود اپنے الفاظ میں ان سے بات ہو رہی ہے کہ کیا عظیم قدر روانی دانی ہے ان لوگوں کی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم نہ کرتا تو یہ وہ شان کہاں سے حاصل کرتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کر دے، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہوتا تو مشرکین اہل عرب اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا۔ وہ انہیں شوانی قوت کی آلودگیوں سے بھی پاک کرتا ہے، لہذا ان کی روح جنسی بے روی کے گڑے میں نہیں گرتی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک جو وہ لوگ جنہیں اسلام پاک نہیں کرتا، زمانہ قدیم کے باشندے ہوں یا زمانہ جدید کے، وہ گویا گندے پانی کے چشمے سے جنسی پیاس بجھاتے ہیں، جن سے طبیعت نفرت کرتی ہے، جس سے انسانیت کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اور ایک ایوان جو صرف ایوانی فطرت کا پابند ہوتا ہے، اس انسان سے عرفہ و برتر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، ان سے یہ ایوان بدرجہ پاک ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے معاشرے کو لوٹ کسوٹ اور تمام جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے پاک کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی ایک قسم کی گندگی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر یعنی اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے، اس معاشرے میں انسانیت کو تمام گندگیوں سے، تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور ان کے چہرے کا بدنماد داغ جو ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو فرمایا کہ وہ رسولی آیات پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھاتا ہے، یعنی یہاں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کو بھی شامل کیا گیا۔ اور حکمت اس معارت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ہر چیز کو اس کا اصلی اور صحیح مقام دے دے، ہر بات اور ہر مسئلے کو ایک صحیح معیار پر پرکھے اور احکام و ادایات کی غرض سے صحیح غرض و غایت کو سمجھ سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تربیت دی، جن کو آیات کتاب اللہ کے ذریعے پاک فرمایا تھا، وہ کہ حکمت و دانائی اس میں اس طرح کامل ہو گئے تھے کہ جس طرح ایک پھل درخت پر پوری طرح پک جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس بات پر بھی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ایک عظیم سچائی ہے۔ اسلام نے اس جماعت کو عربی معاشرے سے چنا جس کے پاس چند متفرق معلومات کے سوا کوئی ذخیرہ علم نہ تھا، صرف وہ علم جو سارا میں ایک قبیلے کی زندگی کے لیے ضروری تھا، یہ سارا کے درمیان گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے شہروں کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اسلام نے اس صحرائی جماعت کو ایک ایسی امت بنا دیا جو پوری انسانیت کو حکیمانہ اور عدلانہ قیادت فراہم کرنے لگی۔ ایک مختصر عرصے میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب یہ امت کڑی نگاہ رکھتی تھی، امور عالم سے باخبر ہے اور زیور علم سے آراستہ ہے۔ قرآن و حکمت، قرآن پر مبنی ہدایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رائے ہدایت اور سرچشمہ علم بن گئے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جہاں قرآن کریم اور قرآن پر مبنی ارشادات رسول پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے، امت کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی بن گئی۔ اس یونیورسٹی سے وہ لوگ فارغ ہو کر نکلے جنہوں نے پوری انسانیت کو ایک لیڈرشپ عطا کی، ایک حکیمانہ رہنمائی کی، ایسی قیادت کی جس کے نظیر پوری انسانیت دینے سے قاصر ہے۔ نہ پہلے انسانی تاریخ میں اس طرح کی مثال ملی ہے اور نہ اس کے بعد آج تک
ملی ہے اور نہ ملے گی۔ اب دیکھیں کہ اسلامی نظام حیات جس نے یہ قیادت فراہم کی اور انسانوں کا یہ معیاری گروہ تیار کیا، آج بھی اس میں یہ استعداد ہے کہ انسانیت کو وہی قیادت فراہم کر سکے، لیکن شرط یہ ہے کہ آج لوگ قرآن پر صحیح طرح ایمان لے آئیں، اسے صحیح طرح اپنے لیے زندگی کا ماخذ قرار دے دیں اور اسے خوش علانی سے صرف پڑھ کر یعنی قوت سامیہ کی تسکین کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اسے اپنا دستور حیات بنا لیں۔ یعنی یہی نہیں صرف کہ قرآن خوش علانی کے ساتھ سن لینا اور اس پہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہہ دینا، بلکہ اسے سمجھنا اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ اصل قرآن کا مقصود یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ وہ کرم ہے جس کا صدور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے مجھے یاد کیا میں بھی اسے، جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں اسے دل میں یاد کروں گا، جس نے مجھے بری مجلس میں یاد کیا اسے میں ایسے لوگوں میں یاد کروں گا جو اس کے لوگوں سے افضل و اخیر ہوں گے۔ اور اسی طرح کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم اگر تو نے مجھے دل میں یاد کیا میں تجھے دل میں یاد کروں گا، اگر تو نے مجھے لوگوں میں یاد کیا تو میں بھی تجھے ملائکہ کے درمیان یاد کروں گا۔ اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان جو ان سے بہتر ہوں گے، اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آؤ گے تو میں 2 ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو یہ وہ فضل اور کرم ہے کہ جس کا بیان الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کا شکر سوائے اس کے کہ دل اپنی گہرائیوں کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائے ادا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے ہو، الفاظ میں نہیں، الفاظ ضروری نہیں، یہ تو دل کی توجہ ہے، دل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، چاہے الفاظ ساتھ ہوں یا نہ ہوں، یا تو ایک دلی شعور ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا وہ نماز ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ شکر کے بھی پھر کئی درجے ہیں، پہلا یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کا اقرار کرے، پھر اس کی نافرمانی سے حیا کرے، آخری درجہ یہ ہے کہ انسان مجسمہ شکر بن جائے، بدن کی ہر حرکت، زبان کا ہر لفظ، دل کی ہر دھڑکن اور دماغ کا ہر تصور نمونہ شکر ہو۔ کفر سے روکا گیا ہے، اشارہ اس آخری مقام کی طرف ہے جس تک آخرکار ایک ناشکر گزار انسان پہنچ جاتا ہے، لا تکفرون، وہ آخری نقطہ بتایا گیا ہے جہاں ناشکری کے خط کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تعویل قبلہ کے موقع پر اشتباہ اور ادایات بالکل واضح اور مناسب ہیں۔ ذکر الہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کر مومن کا دل اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر وہ خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے اور اسی نسبت سے منسوب ہوتا ہے، یعنی بندگی کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سبحان الذی اسری بعبدہ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ پھر یہودی سازشوں سے خبردار کرنے کے موقع پر بھی فکر و شکر کی ہدایت دینا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے، چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہودیوں کا آخری مقصد یہ تھا کہ وہ مومنین کو دوبارہ کفر کی طرف داخل کر دیں۔ اب اس نعمت کے بغیر عرب کچھ نہ تھے، گمنام تھے، اب بھی گمنام ہیں، اور اگر وہ نہ ہو آئندہ بھی گمنام ہوں گے اگر اسے نہیں پائیں گے۔ صرف اب عرب نہیں، جو بھی اس نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا وہ گمنام ہو جائے گا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ قرآن و سنت کی طرف لوٹ آئے، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآن کو اپنا دستور بنا لے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، حضور کی سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا شروع کر دے، تو آج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اس امت کے لیے اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ مقام قیادت کے لیے ایسی فکر کی ضرورت ہے جو پوری زندگی کی قیادت کرے، تو وہ اسی وقت ممکن ہے کہ اسلام کے کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ عمل طیب بھی ضروری ہے، جو اس کلمہ کے مصداق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امت کے لیے ضروری ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کو یاد رکھے تاکہ اللہ اسے یاد رکھے۔
اور اس طویل و عریض کائنات میں اس کا ذکر خیر گونج اٹھے، یعنی جب وہ اللہ کو یاد کرے گا تو آسمانوں پر بھی اس کا ذکر ہوگا، زمین پر بھی اس کا ذکر ہوگا۔ اور ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ نے انہیں یاد کیا، پھر کیا تھا کہ پوری کائنات میں ان کا ذکر بلند ہو گیا، دنیا کی قیادت یعنی سالے قیادت ان کی سپرد ہو گئی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے رب ذوالجلال کو بلایا تو اس نے بھی ان کو بلا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ محمل بن گئے، ضائع ہو گئے، وہ اقوام کی برادری میں اخیر تابع کے مقام تک جا گرے۔ اور علاج آج بھی موجود ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان گروہوں میں، فرقوں میں، لسانی قوتوں میں، مختلف قبیلوں میں بٹ کے انہوں نے یعنی ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لی۔ آج بھی ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ایک اہداف دینی ہوتے ہیں، ایک دنیاوی ہوتے ہیں، یعنی انسان کا سینٹر آف لائف جو ہے وہ ہمیشہ آخرت ہونا چاہیے، اس کی سمت، اس کی جیت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آخر کار ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم جس چیز کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ ہمارا سینٹر آف لائف صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، دنیا نہیں۔ اب یہ تکرار ہو رہی ہے تیسری بار کہ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی ہو تم گھر سے باہر جاؤ، یعنی خرجت کا معنی کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا، یعنی گھر سے باہر اپنے یعنی جائے قیام سے نکل کر جہاں بھی جاؤ، بازار میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، ہر جگہ مسجد حرام ہی کی طرف منہ کرو، تمہارا سینٹر آف لائف وہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ جب انسان اللہ کا وفادار بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمایت میں آ جاتا ہے، اللہ کی نصرت میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر تمام ناکامیاں سے نصیب ہوتی ہیں اور ہر طرف سے اسے ناکامیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی جو پابندی ہے یہ استقامت بھی سکھاتی ہے اور انسان کے رخ کو متعین کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بات نہ کر سکیں کہ یہ کیسے ہیں، یعنی کبھی ایک طرف منہ کر لیتے ہیں، کبھی دوسری طرف کر لیتے ہیں، کبھی ایک قبلہ ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ظالم لوگ تو یہ کرتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان سے ڈریں نہیں، آپ صرف اللہ سے ڈریں، اپنا رخ آپ قبلہ کی طرف رکھیں، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر نعمت مکمل کریں۔ نعمت وہ کون سی ہے؟ اسلام کی نعمت، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تاکہ ان کو موقع نہ ملے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی جو ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو یہاں 3 وجوہات بتائی گئی اس تکرار کی جو بار بار کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو قبلے کی طرف، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ لوگ تم پر باتیں نہ کریں، دوسری یہ کہ تم پر میں اپنی نعمت تمام کر دوں، اور تیسری یہ کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ فوائد ایک مرکز کے ہیں، کیونکہ نماز کی یاد جب بھی انسان کو آتی ہے تو وہ قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے اپنا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قبلہ خود نہیں ہے، قبلہ کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قبلہ مقرر کیا ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسا رسول بھیجا جسے یعنی جو تمہیں میں سے ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا۔ فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ حکم اتنا تاکید سے نہ دیا جاتا تو آج مسلمان کبھی کہیں چلے جاتے۔ اگر فرض کریں کہ 2 قبلے ہوتے تو کچھ لوگ قدس کی طرف چلے جاتے، کچھ، اور پھر قدس میں تو سارے لوگ جا بھی نہ سکتے، آج اس صورتحال میں تو مسلمان بڑھ جاتے۔ لیکن آج دیکھیں کہ کم از کم یعنی مسلمان ڈیوائیڈ ہونے سے بچ کے آج اگر مسلمانوں کی یونٹی کی کہیں اگر صورت
کسی صورت میں نظر آتی ہے تو وہ وہاں نظر آتی ہے کہ ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں حج کے دوران ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مرتبہ ایک ڈرل کروائی جاتی ہے مسلمان کو، ایک ایکسرسائز مشق کروائی جاتی ہے تاکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، اس کے اندر یونٹی ہو جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آگے پھر مزید نعمتوں کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، جسے انہوں نے جبریل امین سے سنا، جسے اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، یعنی ویسے ہی انہوں نے آگے سنائیں، پڑھ کر سنائیں، صرف لکھی ہوئی نہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سنا ایسے ہی پہنچایا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ جیسے نازل ہوا ویسے ہی ہم آگے اس کو پہنچائیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی اس لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور نعمت ہے، اور اس طرح براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ ہو جاتا ہے انسان کا، ایک کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ کے کلام سے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے جبریل کو دیا گیا، اور جبریل جو ہیں وہ جبریل امین ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول جو ہیں وہ رسول امین اور صادق ہیں، انہوں نے بھی ویسے پہنچایا جیسے جبریل نے ان تک پہنچایا۔ تو ہمیں بھی اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت کیا ہے؟ جیسے لکھا گیا ہے اسی طرح پڑھنے کے بجائے کچھ اور پڑھتے رہیں، مثلا زیر زبر پیش میں تبدیلی کر دیں، یا معنی میں تبدیلی کریں، تعویل کریں، تعریف کریں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے۔ تزکیے کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ نشو و نما کرنا بھی ہوتا ہے، گرو کرنا یعنی۔ اور یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف علم ہی نہیں دیا بلکہ انہیں تربیت بھی دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عرب کون تھے؟ عرب امی لوگ تھے۔ امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پڑھا لکھا بنا دیا۔ یہ نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ یہاں یہ آیت دوبارہ آئی، پیچھے یہ گزر چکی ہے، آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کی، پھر دوبارہ یہاں کیوں آئی؟ وہاں کسی اور کنٹیکسٹ میں تھی، اور یہاں اس میں ہے کہ یہ سارا احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے، اس کو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اتنی نعمتوں کی کڑی میں یعنی ایک قبلے کا تعین بھی نعمت ہے، تو یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو عرب جاہل امی لوگ تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، انہیں سکھایا۔ کس طرح کتاب کیسے سکھائی؟ لفظاً بھی سکھائی، مانن بھی سکھائی، عملاً بھی سکھائی، یعنی پڑھ کے بھی سکھایا، ان کی تربیت بھی کی، اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے پڑھ کر بھی سنایا، پھر اس کے معنی بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد کر کے دکھایا۔ صرف یعنی لیکچرز نہیں دے دیا اور اس پر کام ختم کر دیا۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت کیا ہے؟ جو بھی تعلیمات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی سکھائے کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر ہر چیز کو اس کی جگہ یعنی رکھنا بھی حکمت ہوتا ہے، تو ہر چیز کو کیسے رکھنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے سکھائیں۔ اور ہر چیز میں حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ، اور ہر ایک، اور نعمت کیا ہے جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا، وہ چیز بھی سکھائی۔ یعنی عرب امی کون تھی، اور جو چیزیں وہ نہیں جانتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ چیزیں بھی ان کو سکھائیں۔ ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو، لیکن پھر کتنا پتہ چلا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد یعنی ہے، اور اسے آپ اپنے ذہن میں ذرا لائیں کہ نبی کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں پھڑپھڑاتے پرندے کے بارے میں بھی ہمیں علم دے دیا، یعنی آسمان میں جو پرندے اڑتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلاتے ہیں ان کے یعنی وہ بھی بتا دیا۔ تو کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا بھی ہمیں بتایا، اور ہر چیز کے بارے میں بتایا، سکھایا، جن چیزوں کے بارے میں پہلے ہمیں علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ اور یہاں سب سے اہم بات جو ہے وہ غور و فکر کرنا سکھایا۔ اور جب کوئی غور و فکر کرنا اور عقل اس کو استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے، صراط مستقیم مل جاتی ہے۔ اب دیکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب غور و فکر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی، یہ اسلام کی برکت سے آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی۔
کیونکہ آپ نے جب دماغ استعمال کرنا سکھایا تو اور اندھا دھند تقلید جو ہے وہ ختم کروائی، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا، اور یہ صرف انہی کو نہیں سکھایا، ہمیں بھی سکھایا۔ انسان نے دنیا میں یعنی آتا ہے تو وہ سیکھا ہوا نہیں آتا ماں کے پیٹ میں، بلکہ دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، اور یہ یعنی حقیقت پر مبنی اور سچ پر مبنی اور واقعی اور یعنی یقینی بات ہے 100%۔ قرآن جو ہے، باقی دنیاوی تحقیقات اور ریسرچ جو ہیں وہ ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہاں فرمایا کہ قرآن کا حکم وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یعنی یہ حق ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان ساری نعمتوں کو پاؤ گے تو تم کیا کرو، فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو انسان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، پھر ان کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو جو ہے وہ اللہ والا بنا دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ وَلِذِکْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہے۔ پھر اسی طرح فرض نماز بھی ہے، نفل بھی ہے، صلاۃ و تسبیح بھی ہے، ذکر بھی ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا ذکر آپ ہر صورت میں کر سکتے ہیں، سوائے جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، اور اس میں جانے سے پہلے اور بھی کر سکتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں بھی آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی رات کو اگر آنکھ کھل جاتی ہے سوئے ہوئے تو اللہ کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت۔ یعنی تو یعنی چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چل رہے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ یعنی صرف زبان کافی نہیں، یہ بھی بہت اہم ہے کہ دل میں بھی ہو، صرف زبان کا تکرار کافی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے کوئی نعمت مانگتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت پھر اس پر نازل ہوتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور اگر دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو دل میں یاد کرتا ہے، اگر مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مجلس سے منع کیا گیا جن کے دل اللہ سے غافل ہوں، کیونکہ اگر زیادہ انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے تو جو اللہ سے غافل ہوں تو اس کا دل بھی کیسے ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنی منمانیاں کرنے والے جو ہیں ان کے پیچھے مت چلو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اور وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا اور وہ اس کے لیے خسارے کا سبب ہوگی۔ چاہے کوئی بھی مجلس ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اگر لوگ نہ بھی سننا چاہیں تو آپ کرتے رہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ استغفار پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام حتیٰ کہ گنتے رہتے تھے، اور اسی طرح یہ الفاظ یعنی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی کلمتان خفیفتان الی اللسان ثقیلتان الی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی یہ زبان پر بہت ہی لائٹ ہیں یہ کلمات، اور میزان پر بہت ثقیل ہیں، اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو ان کے ذریعے ذکر کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو پھر ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے۔ تو ذکر اور شکر جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے اور دل سے بھی ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اثر بھی اس کا دیکھیں۔
تو اب دیکھیں کہ ایک جانور جو ہوتا ہے جس کو دعوت الشکور کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو یعنی صحت کے اعتبار سے جو گائے یا جانور وہ اس کا اظہار کرتی ہے کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے. تو عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اپنی زبان اور رویے سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے، یعنی شکوہ و شکایت نہ کرے، چونکہ شکوہ اور شکایت شکر کو ختم کر دیتے ہیں. اور کمپلین نہیں کرنی چاہیے، جو ملا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے، اور زیادہ یعنی کوشش کرنے میں کوئی عرض نہیں زیادہ کے لیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پاس ہے اس سے بھی کہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں، میری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، رونا دھونا، یعنی ہر وقت شکایت اور شکوہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دل کو مزین فرمائے. رمضان المبارک کی سعادتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ اللہ اپنی رحمتیں اور مغفرتیں اور آگ سے چھٹکارے کا پروانہ جنہیں عطا کرتے ہیں. اللہ ہمیں تقوی کے نور سے مزین فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.